سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیوٹرلائز کریں. مڈ ایج تک ایک لیڈر ڈسکور ہی نہیں ہوتا, وہ تاریکیوں میں رہتا ہے, تنہائیوں میں رہتا ہے. اور اگر آپ نے ہجوم میں رہنا ہے, لوگوں کو ملنا ہے اور اپنی وہ جو انرجی ہے اس کو ڈرین کرنا ہے, تو پھر بھائی جان یہ منزل بہت بڑی ہے, یہ سفر بڑا لمبا ہے, یہ تھکا دینے والا سفر ہے, یہ سیلف ڈسکوری کا سفر ہے. اگر آپ اس منزل پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں, آپ میں ہمت ہے, ہم نے ٹھان لی ہے, تو پھر آئیں اٹھیں, ہم ان منزلوں کو پا لیں گے. کچھ لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں غموں سے تنگ آ گیا ہوں, میں اس لیے اپنی جان کو ختم کر رہا ہوں. یہ نہیں پتا کہ اس دنیا کے غم سے کہیں بڑے غم تو تب شروع ہونی ہے جب یہ آنکھیں بند ہونی ہے اس دنیا سے جانا ہے. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بنگلہ ہو, میرے پاس گاڑیاں ہوں, میرے پاس شہرت ہو, نام ہو, فیم ہو, ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم وہاں تک پہنچ کیسے سکتے ہیں. خیر, میں ان کو ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک لڑکا جب اپنی جوانی کے جوبن میں آیا, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا کہ بڑے امیر ہیں, بڑا پیسہ ہے, رئیس ہے, نوکر چاکر ہیں, تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح امیر ہوں. بڑی کوششیں کی, بڑے سیمینار اٹینڈ کیے, بڑے لوگوں سے ملا, لیکن کامیابی تھی کہ کہیں سراغ بھی نہیں ملتا تھا. تو اس نے کہیں سے سنا کہ ہمارے نزدیکی ایک گاؤں میں ایک گرو ہے اور وہ لائف کے بارے میں, زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, گرو تمہاری ضرور مدد کرے گا. خیر, اس نے ارادہ کیا, اس میں لگن تھی, اس میں جذبہ تھا کہ میں نے بس کمانا ہے اور میں نے بنگلہ لینا ہے, گاڑیاں لینی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گرو کے پاس پہنچ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, آپ کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا. تو بچے نے کہا کہ یہاں پر اس گھر کا مجھے پتا چلا, یہاں پر کہیں ایک گرو رہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ گرو مجھے کامیابی کا راز بتائے. اس نے کہا, میں گرو تو نہیں ہوں, اگر تم چاہو تو میں تمہیں راز بتا سکتا ہوں, لیکن ابھی میں مصروف ہوں. کل صبح پورے 5 بجے ساحل سمندر پر تمہارا انتظار کروں گا. اب لڑکا جو ہے وہ بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا, یہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں بڑا پیسہ کما لوں گا, اب تو کامیابی میری پکی ہے. سارے راستے میں جاتے جاتے سوچتا رہا, گاڑیوں میں, خیالی گاڑیوں میں. گھر پہنچا, رات ہوئی, بیڈ پر لے لیٹا, نیند ہی نہیں آ رہی. ایکسائٹمنٹ اتنی ہے نا, رات جاگتے گزار دی. جب صبح ہوئی نا, جلدی جلدی اٹھا. تو اس نے پہلے سوچا کہ مجھے تو اس نے ساحل سمندر پر بلایا ہے, تو مجھے شارٹس پہننے چاہیے. پھر اس خیال کو جھٹک دیا کہ میں تو کامیاب ہونے جا رہا ہوں نا, میں تو ایک پروفیشنل بندہ بن کے جاؤں گا, ایک پروفیشنل لک لے کے جاؤں گا. ٹائی شائی پہنی, سوٹ پہنا, گھر سے نکلا. پورے صبح 5 بجے وہاں پہنچ گیا. تو اس نے دیکھا کہ گرو صاحب تو پہلے ہی وہاں پر موجود ہے. گرو نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا, کہتا ہے, تم کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ کہتا ہے, شدید خواہش ہے میری, مجھے بس کامیاب کروائیں. گرو نے کہا, ٹھیک ہے, میں تمہیں کامیابی کا طریقہ بتا دیتا ہوں. گرو نے لڑکے کو کہا کہ میں تمہیں پانی کے اندر لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا. اس نے کہا, ٹھیک ہے جی. چنانچہ اب وہ لڑکا اس گرو کے ساتھ سمندر میں اترا. جب تھوڑا آگے گیا تو ظاہر سی بات ہے پانی تھی. پہلے اس نے پینٹ کو فولڈ کیا, تھوڑا آگے گئے, پانی اب اتنا آ گیا. لڑکا پہلے ڈر گیا کہ میں نے تو کامیاب ہونے کا طریقہ پوچھنا ہے, میں نے کوئی لائف کوچ تھوڑا ہی بننا ہے, میں نے کوئی بندوں کی زندگیاں سمندر میں آگے تھوڑی بچانی ہے جو یہ مجھے پانی میں لے کے جا رہا ہے, کہیں مجھے ڈبو ہی نہ دے. بھاگنے لگا تو گرو نے مڑ کر اس کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا. کہتا ہے, میں نے تو سمجھا تھا تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کہتے ہیں, ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, لیکن تم تو مجھے ادھر ڈبو کے مارو گے. کہتا ہے, نہیں, میں تمہیں کامیابی کا طریقہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. خیر, اب اس نے کامیاب ہونا تھا اور اس نے اپنے دل کو تھامبا جو بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا. دل کو سنبھالا اور اس پر ٹرسٹ کر کے تھوڑا اور آگے گئے. جب پانی لڑکے کے یہاں تک پہنچا تو گرو نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا سر پکڑا اور سر کو اس نے پانی کے اندر ایسے ڈبو دیا اور اس کے اوپر وزن ڈال لیا. اب لڑکا نیچے سے مکے مار رہا ہے, لڑکا اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور وہ گرو کو مار رہا ہے کہ کہیں میری یہ جان چھوڑے. جب لڑکا 1 منٹ سے زیادہ پانی کے اندر رہ گیا تو گرو نے اس کے سر کو چھوڑا, لڑکا باہر نکلا. اب اس کی سانسیں تیز چل رہی ہیں. گرو کہتے ہیں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو وہ کون سی ایسی چیز تھی, وہ کون سی ایسی خواہش تھی جو تمہیں اس وقت محسوس ہو رہی تھی؟ کہتا ہے, تمہارا دماغ خراب ہے, میں پانی کے اندر تھا, ظاہر سی بات ہے کہ پانی کے اندر مجھے سانس نہیں آ رہا تھا, تو میری صرف ایک ہی خواہش تھی, ایک ہی تمنا تھی کہ تم میرا سر چھوڑو اور میں باہر نکلوں اور مجھے سانس آئے.
गुरु खामोश हो गया, देखने लग गया उसको, कहता है बस मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि जिस दिन तुमने इतनी कोशिश की कामयाब होने के लिए, जितनी कोशिश तुमने सांस लेने के लिए की है, तो तुम जरूर जरूर कामयाब हो जाओगे।